لفظ لفظ حکمتیں ابر علم آگہی سے برستی بارشیں، شرع کے امور سے دین کے شعور سے۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم آت نفسي تقواها وزكها فأنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها۔ اللهم طهر قلبي من النفاق، وعملي من الرياء، ولساني من الكذب، وعيني من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔ أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ رات کے اس پہر میں حبس کی شدت اور گرمی کی حدت کے باوجود آپ لوگوں کا پیار، محبت اور چاہت کے ساتھ بیٹھنا یقیناً اس بات کی علامت ہے کہ آپ اللہ کے دین اور دین والوں سے محبت کرتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس محبت کو قبول کرتے ہوئے ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ کچھ لوگ قیامت کے دن ایسے اونچے مقامات پہ ہوں گے کہ انبیاء و شہداء بھی ان پہ رشک کرتے ہوں گے، اور اس کی وضاحت آپ نے یہ کی کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کی خاطر محبت کرنے والے ہوں گے۔ میں یہ چاہوں گا کہ گفتگو کے اور بیان کا جو متعلقہ موضوع ہے اس کے آغاز سے پہلے ایک دو تمہیدی گزارشات آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ پہلی گزارش تو یہ ہے کہ اسے آپ نے ایک جلسہ اور کانفرنس نہیں سمجھنی، اسے آپ نے قرآن مجید کی تعلیم کے طور پر لینا ہے، اور اس طور پر لینا ہے کہ قرآن مجید اس وقت تک دل میں نہیں اترتا ہے جب تک اس کو دل سے نہیں سنا جاتا ہے۔ چاہے وہ مدینہ رسول ہو، مسجد نبوی ہو اور ریاض الجنہ ہو، اور خود دونوں جہاں کے سردار بھی تلاوت فرما رہے ہوں، اگر آپ کے دل میں قرآن مجید کے لیے آمادگی نہیں ہے تو قرآن مجید بہت غیرت والے رب کا کلام ہے، یہ آپ کے دل میں نہیں اترے گا۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے تو ہم نے اس نیت سے بیٹھنا ہے
کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن مجید کی ایک سورہ مبارکہ ہے، اسے ہم نے سمجھنا ہے اور اس حوالے سے بھی یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ قرآن مجید کی ایک آیت کو بھی سمجھ لینا اتنا باعث اجر و ثواب ہے جیسے ایک بندے نے اللہ کی راہ میں ایک اونٹ صدقہ کر دیا ہو۔ ایک آیت کا سمجھنا اس سے بھی زیادہ خیر و برکت کا باعث۔ تلاوت سنیے، ترجمہ سنیے اور اس کے بعد اس کی تشریح۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا زلزلت الارض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ اس وقت کو یاد کیا کرو جب زمین کو زور سے جھٹکے دیے جائیں گے، یہ اپنے اندر کے بوجھ نکال باہر پھینکے گی اور انسان پکار اٹھے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس دن یہ اپنی تمام خبریں آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے بیان کرتی چلی جائے گی، کیونکہ تیرے رب نے اسے یہ حکم دیا ہوگا۔ اس دن انسان مختلف ٹولیوں میں پلٹ رہے ہوں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں۔ جس نے ذرہ برابر بلائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ زمین کے 7 طبقات ہیں، ہر طبقے کی بہت ساری لیئرز ہیں۔ جدید سائنس اور معلومات کے مطابق زمین کی جس سطح کے اوپر ہم بیٹھے ہوئے ہیں 6-7 ہزار کلومیٹر تک اس کے نیچے گہرائی ہے، اور جب اس کی آخری تہ کے اندر جاتے ہیں تو اس کی آخری جو انر کور ہے اور جو آخری لیئر ہے اس کے اندر اتنی ہی ٹمپریچر، اتنی ہی شدت، اتنی ہی گرمی ہے جتنی سورج کی سطح پہ ہوتی ہے۔ اس کے اندر لاوے ابلتے ہیں، پانی ہر وقت حرکت میں ہے۔ حیرانی اس پہ نہیں ہونی چاہیے کہ زمین پہ جھٹکے لگیں گے، زمین پہ زلزلہ برپا ہوگا، اس کو ہلا کے رکھ دیا جائے گا۔ انسان کو اس پر حیرانی ہونی چاہیے، اے اللہ تو کتنا عظیم ہے، پانیوں کے اوپر، کھائیوں کے اوپر، گیسز کے اوپر، پیٹرول کے اوپر، معدنیات کے اوپر، خلاؤں کے اوپر، ابلتے لاووں کے اوپر، حرکت کرتی پلیٹس کے اوپر، اور پتہ نہیں زمین کے اندر کیا کیا پھٹتی ہوئی گیسز اور کوئلوں کے اوپر۔ اللہ تیری قدرت کے کیا کہنے ہیں کہ تو نے زمین کو ہمارے لیے اس قابل بنایا ہے کہ ہم اس پہ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان
الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. زمین کے اوپر پلازے بنانے والوں، بلڈنگیں بنانے والوں، کاشتکاری کرنے والوں، اپنے سارے کے سارے مال و اسباب کو جمع کرنے والوں، آرام و راحت کا سامان فراہم کرنے والوں، میں تمہارا رب تمہیں کہتا ہوں کبھی اس پہ بھی غور کیا کرو کہ وہ اللہ کتنا عظیم ہے جس نے اس زمین کو تمہارے لیے جائے قرار بنایا. امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا. کون ہے وہ جس نے زمین کو اس قابل بنایا کہ اس کے اوپر تمہیں ٹھہراؤ ملے؟ کون ہے وہ جس نے اس کے اندر بیچوں بیچ تمہارے لیے چشمے، نہریں، دریا، سمندروں کے سلسلے جاری کر دیے؟ پھر اس بات کو بھی یاد کیا کرو کہ جس نے اس کو ٹھہرنے کے قابل بنایا ہے ایک دن وہ اس کے اوپر زلزلہ برپا کر دے گا. یہ اپنے اندر کے بوجھ نکال باہر پھینکے. بوجھ کیا ہے؟ اس زمین کا سب سے بڑا بوجھ میں اور آپ ہیں، اور سب سے ناجائز بوجھ وہ انسان ہے جو اللہ کی زمین پہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے. سنفرغ لكم أيها الثقلان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان. اے دو بوجھ بننے والی مخلوقوں، ان قریب ہم اپنی توجہ تمہاری طرف کیا چاہتے ہیں. یہ اپنے اندر کے بوجھ نکال باہر پھینکے گی. لاشیں، مردے، ڈیڈ باڈیز، دفینے، خزینے، معدنیات، جواہر، سونے چاندی کے قطعات، لال و یاقوت، جو کچھ اس کے سینے کے اندر آج دفن ہے یہ اپنے بوجھ نکال باہر پھینکے گی. انسان پکار اٹھے گا اسے کیا ہو رہا ہے. اس دن یہ اپنی خبریں بیان کرے گی کیونکہ تیرے رب نے اسے یہ حکم کیا ہوگا. اس دن انسان مختلف ٹولیوں میں پلٹ رہے ہوں گے تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھائے جائیں. جس کسی نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ دیکھے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ دیکھے گا. آخری دو آیات پہ ہم نے رکنا ہے اور انہی کی تشریح کرنی ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جو کوئی بھی مسلمان، کافر، ظالم، فاسق، امیر، غریب، چھوٹا، بڑا، چودھری، وڈیرا، کمی، کمین، کمزور، حقیر، کمترین، عالم و جاہل، جو کوئی بھی جس کسی نے بھی یعمل عمل کیا ہوگا مثقال ذرۃ کسی ذرے کے برابر، خیرن کوئی کسی قسم کی نیکی، یرہ وہ اسے دیکھے گا. ذرہ کسے کہتے ہیں؟ عربی زبان میں جو بھورے رنگ کی چونٹی ہے اسے بھی ذرہ کہتے ہیں. عربی زبان میں جو ریت کے ذرے ہیں ان کو بھی ذرہ کہتے ہیں. عربی زبان میں جب آپ بند کمرے میں بیٹھے ہوں اور ایک دروازے میں چھوٹا سا شگاف ہو اور سورج اپنی کرنیں پھیلا رہا ہو اور وہ کرنیں شگاف کے اندر تک جھانک رہی ہوں تو ان کرنوں کے اندر جو بکھرے بکھرے سے ذرے ہوتے ہیں جن کو آپ پکڑ نہیں سکتے، جن کو آپ اپنی گرفت میں نہیں لے سکتے، اور تھوڑی سی زیادہ روشنی ہو تو وہ دکھائی بھی نہیں دیتے، زیادہ اندھیرا ہو تو بھی
دکھائی نہیں دیتے، صرف سورج کی کرنوں کے اندر یوں بکھرے سے محسوس ہوتے ہیں، ان کو بھی ذرہ کہتے ہیں۔ نمک کے جو پیسز اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں اس کو بھی ذرہ کہتے ہیں۔ اور اس کی سب سے خوبصورت تعریف امام رازی رحمہ اللہ نے کی ہے کہ ذرے سے مراد ہے اصغر شیء فی العالم، دنیا میں جو سب سے چھوٹی چیز ہے، اسمالسٹ یونٹ ہے، وہ کتنی چھوٹی ہے؟ ریت کے ذرے کے ہزاروں ٹکڑے کیے جائیں تو جو اس کا ہزارواں پیس ہوگا اس کے بھی ہزاروں ٹکڑے کیے جائیں، جو اس کا لاکھواں حصہ ہوگا وہ بھی ذرہ ہے۔ اس کے برابر بھی کسی نے نیکی کی ہوگی تو اس کو دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بہت ساری اس کی مثالیں بیان کی۔ ذرہ برابر نیکی، انی اریت اعمال امتی حتی القضاء یقذفها الرجل من المسجد، مجھے دکھایا گیا میری امت کی نیکیوں کے اعمال کیسے کیسے ان کے نامہ اعمال میں تول کے ان کو ثواب دیا جائے گا، حتیٰ کہ میں نے دیکھا اگر اللہ کے گھر مسجد سے اس کی تطہیر اور صفائی کی خاطر کسی نے ایک تنکا بھی باہر نکالا ہے تو اللہ نے اس تنکے کو بھی سنبھال کے نامہ اعمال میں تولنے کے لیے رکھا ہوا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، وہ نیکیاں جو ہم دیکھ نہیں پاتے، سوچتے ہیں۔ رب کریم اتنا مہربان ہے کہ وہ نیکیوں کے پختہ ارادوں کا بھی اجر اور ثواب دے دیتا ہے۔ ان العبد اذا ہم بحسنہ کتبت لہ بہا حسنۃ کاملہ، بندہ مومن جب نیکی کا ارادہ کرتا ہے کہ میں یہ نیکی کروں گا، آپ فرماتے ہیں اس کے نامہ اعمال میں پوری نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ فرشتے تو نہیں جانتے تو ارادہ لکھتے کیسے ہیں؟ اس پر بعض اہل علم نے ایک اشکال اٹھایا اور پھر اس کا بڑا خوبصورت جواب بھی دیا۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ فرشتے انسان کے ارادوں کو بھی لکھتے ہیں، جو سینوں کے رازوں کو جاننے والا رب کریم ہے وہ ان کو آگاہ کرتا ہے کسی بھی ذریعے سے، تو فرشتے انسان کے ارادے کو بھی لکھ لیتے ہیں۔ امام سفیان رحمہ اللہ نے کہا کہ نیکی اور برائی کے جو ارادے ہیں، جیسے جیسا ارادہ ہوتا ہے ویسے ویسے اس کے اندر ایک خوشبو اور ایک مہک ہوتی ہے۔ جب نیکی کا بندہ ارادہ کرتا ہے تو اس کی خوشبو سے فرشتے سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کس چیز کا ارادہ کر رہا ہے، تو فرشتے اس لحاظ سے اس کو لکھ لیتے ہیں۔ اللہ جانتا ہے ان کو کیسے پتہ چلتا ہے، لیکن یہ بات کنفرم ہے کہ وہ لکھ لیتے ہیں۔ دیکھے گا کیسے؟ اس کے مختلف انداز ہیں۔ سب سے پہلا انداز جس ذریعے سے انسان دیکھے گا وہ اس دنیا کے اندر ہے کہ بعض نیکیاں اور برائیاں تو انسان اپنی اس دنیا کے اندر بھی دیکھ لیتا ہے۔ آپ ایک نیکی کرتے ہیں تو اللہ اس کے بدلے میں پریشانی کو دور کرتے ہیں، زندگی میں برکت ڈالتے ہیں، آپ کے ہاتھ کو تھام لیتے ہیں، آپ کی انگلی پکڑ لیتے ہیں، آپ کا سہارا بن جاتے ہیں، آپ کی حفاظت کر لیتے ہیں، بیماری کا ازالہ کر دیتے ہیں، پریشانی کو دور کر دیتے ہیں۔ کچھ نیکیاں تو ایسی ہوتی ہیں کہ اللہ ان کی برکت سے زندگی میں ہی اللہ ان نیکیوں کی برکت انسان کو دکھا دیتا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نیکی کر رہے اور اس نیکی کے اندر اللہ نے اتنی برکت ڈالی ہے، اتنی برکت ڈالی ہے کہ انہوں نے جو بھی نیکی کی دنیا کے اندر بھی اللہ نے اس کے بدلے میں ان کو بڑے بڑے صلے دیے۔ انہوں نے اپنے باپ کے گھر کو چھوڑا تو اللہ نے انہیں اپنے گھر کا متولی بنا دیا۔ انہوں نے اپنی اولاد کو بے آب و گیا ایک ویرانے کے اندر چھوڑا تو اللہ نے اس خیر اور
نیکی کی برکت سے اس کو مکہ مکرمہ اور مقدس سرزمین بنا کے سارے لوگوں کے دلوں میں اس جگہ کی محبت بٹھا دی۔ ان کی اہلیہ نے اپنے بچے کی قربانی دیتے ہوئے صفا مروہ کی دوڑ لگائی تو صفا مروہ کو تمام حجاج کے لیے اللہ نے ایک یادگار بنا دیا۔ میدان منا کے اندر انہوں نے اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلائی تو اللہ کو وہ چھری چلانا اتنا پسند آیا، رہتی دنیا تک کے لیے قربانی کی سنت کو مقرر کر دیا۔ کبھی کبھی تو اللہ نیکیوں کی برکتیں دنیا کے اندر بھی بڑی دکھا دیتا ہے، اور کبھی کبھی برائی کی نحوستیں دنیا کے اندر بھی اللہ بڑی دکھا دیتا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ دیکھنے کا دوسرا انداز یہ ہوتا ہے کہ انسان جب مر رہا ہوتا ہے اور موت کی غشیوں میں ہوتا ہے، سکرات الموت کی کیفیت میں ہوتا ہے، غمرات الموت سے دوچار ہوتا ہے، فرشتے اس کے سراہنے بیٹھے ہوتے ہیں، ملک الموت اس کی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے اور موت و حیات کی کشمکش میں ہوتا ہے، تو اس وقت امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں زندگی کی ساری ریل اس کے دماغ کی سکرین پہ چلنے لگتی ہے اور وہ دیکھنے لگتا ہے کہ میں کیا کیا کرتا رہا ہوں۔ دماغ کی سپیڈ کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ اللہ نے اس کی رفتار کے اندر وہ وسعت رکھی ہوئی ہے کہ ایک لمحے میں یہاں دیکھ رہا ہوں اور آنکھیں بند کر کے میں جناب آدم کے دور میں پہنچ کے وہاں سوچ رہا ہوں، ایک لمحے میں آج کا سوچ رہا ہوں اور اگلے ہی لمحے میں قیامت کا اور قیامت کے بعد کا سوچ رہا ہوں۔ اس کے لیے دماغ یہ نہیں کہتا کہ میں نے پروسیس کرنا ہے، تھوڑی دیر کے لیے رک جاؤ، مجھے کوئی ٹائم دو، مجھے کوئی وقت دو، اور پتہ نہیں مرتے ہوئے دماغ کا پروسیس کتنا تیز ہو جاتا ہے کہ چند لمحوں کے اندر جو نزع کی کیفیت ہوتی ہے اس کی زندگی کی ساری فلم اس کے دماغ کی سکرین پہ چلنے لگتی ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ میں کیا کرتا رہا ہوں، کیا کرتا ہوں۔ امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مرنے کی تکلیف کم ہوتی ہے اور جو زندگی میں اللہ کی نافرمانیاں کی تھیں ان کو یاد کرنے کی تکلیف اس سے زیادہ ہوتی ہے۔ رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فيما ترك كلا هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون۔ مجھے واپس بھیج دیں، قطن نہیں، ایک بول ہے جو تیرے منہ سے نکل رہا ہے، اب تو ایک ایسے عالم برزخ میں جانے والا ہے کہ جب تک تو دوبارہ زندہ نہیں اٹھے گا تیرے اور دنیا والوں کے درمیان ایک پردہ رہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ مرنے والا انسان کہتا ہے کہ میری ماں کو بلاؤ، میں اس سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، چونکہ اس کو یاد آ رہا ہوتا۔ میرے باپ کو بلاؤ، میں اس کے سامنے ہاتھ جوڑنا چاہتا ہوں۔ فلاں فلاں کو بلاؤ، میں اس سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، چونکہ اس کو سب کچھ یاد آ رہا ہوتا ہے اور اس کا دماغ پوری کی پوری زندگی کو ریکال کر رہا ہوتا ہے اور اس کی دماغ میں پوری زندگی گردش کر رہی ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک تیسرا انداز یہ ہوتا ہے
کہ انسان اپنے اعمال کو دیکھ لے گا، نیکی کو بھی اور برائی کو بھی، وہ اس وقت ہوتا ہے جب مسجد کے ممبر و محراب سے اور مینار سے اور مسجد کے اسپیکر سے یہ آواز آتی ہے، حضرات اعلان سنو، آج فلاں شخص جو فلاں کا بیٹا تھا اور فلانہ جو فلانہ کی بیٹی تھی وہ فوت ہو چکی ہے، اور اتنے بج کے اتنے منٹ پہ اس کا جنازہ ہوگا۔ جتنے بھی اس کے جاننے والے لوگ اس اعلان کو سنتے ہیں، ان کے دماغوں میں بھی انسان کی پوری زندگی ایک دفعہ گھوم جاتی ہے۔ ظالم تھا، اچھا اس نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی تھی، اس نے یہ بھی کیا تھا، اس نے یہ بھی ظلم کیا تھا میرے ساتھ، اس نے یہ بھی ظلم کیا تھا میرے ساتھ۔ نیک اور صالح تھا، اتنا اچھا بندہ، اس نے یہ بھی میرے ساتھ کیا تھا، اس نے یہ بھی میرے ساتھ کیا تھا، اس نے یہ بھی میرے ساتھ کیا تھا۔ اور جیسے ہی انسانوں کے ذہنوں کے اندر اس کی زندگی گھومنے لگتی ہے، گردش کرنے لگتی ہے، ان کی زبانوں پہ الفاظ بن جاتے ہیں، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت وہ انسان نہیں بول رہے ہوتے، ان للہ ملائکہ تنطق علی السنۃ بنی آدم بما فیہم من الخیر والشر۔ اللہ کے کچھ فرشتے ایسے ہوتے ہیں کہ انسان جو برائیاں یا نیکیاں کرتا رہا ہوتا ہے، وہ فرشتے انسانوں کی زبانوں پہ بول بول کے اس کو دوبارہ یاد دہانی اس کی تازہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر خیر کی گواہیاں زیادہ ہو جاتی ہیں تو وہ جنتی ہو جاتا ہے، برائیوں کی گواہیاں زیادہ ہو جاتی ہیں تو وہ جہنمی بھی ہو جاتا ہے۔ آگے بڑھتے چلیں۔ چوتھا انداز اپنی زندگی کے اعمال اور برائیوں کو دیکھنے کا بالخصوص قبر کے اندر یہ ہوتا ہے کہ انسان نے جتنی بھی نیکیاں کی ہوتی ہیں وہ نیکیاں جمع ہوتی رہتی ہیں، ان کی ایک شیپ بنتی ہے، ان کی ایک شکل بنتی ہے، ان کی ایک پرسنالٹی بنتی ہے۔ ایک ہماری وہ شخصیت ہوتی ہے جو ظاہری ہے، یہ میرا چہرہ ہے، یہ میری آنکھیں ہیں، یہ میرا ناک ہے، یہ رومال ہے، یہ داڑھی ہے، یہ سینہ ہے، یہ وجود ہے۔ اور ایک وہ جو میں آنکھوں سے دیکھتا ہوں، جو میں کانوں سے سنتا ہوں، جو میں زبان سے بولتا ہوں، جو میں ہاتھوں سے ایکشن کرتا ہوں، جو میرے قدموں کی آہٹیں ہوتی ہیں، جو میری آنکھوں کی جنبشیں ہوتی ہیں، جو میرے دماغ کی سوچ ہوتی ہے اور جو میرے دل کی دھڑکن ہوتی ہے، اس سے ایک اللہ کے ہاں میری شخصیت کی شکل بن رہی ہوتی ہے، وہ اس سے مختلف ہوتی ہے۔ جیسے میں نظر آ رہا ہوں وہ اس سے بالکل مختلف ہوتی ہے، وہ میرے اور آپ کے اعمال کے مطابق ہوتی ہے۔ اور انسان جب مر جاتا ہے، اگر وہ نیک ہے تو ایک خوبصورت چہرہ اس کے پاس آتا ہے اور وہ کہتا ہے وجہک الوجہ الذی یأتی بالخیر، تیرا چہرہ بڑا پیارا سا لگ رہا ہے، تو کون ہے؟ تو کہتا ہے انا عملک الصالح، میں تیرا نیک عمل ہوں۔ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ امام غزالی رحمہ اللہ ایک جگہ پہ لکھتے ہیں کہ جو قبر کے سانپ یا بچھو ہوتے ہیں وہ ہمارے اعمال ہی تو ہوتے ہیں جن کو اللہ نے وہ شکل دے دی ہوتی ہے۔ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ کبھی انسان زندگی میں دیکھ لیتا ہے، کبھی انسان موت کے وقت دیکھ لیتا ہے، کبھی جس دن جنازہ اٹھتا ہے اس دن زمین آسمان کی پرتوں میں اس کا ریکارڈ بول رہا ہوتا ہے، انسانوں کی زبانوں پہ بول رہا ہوتا ہے۔ اور چوتھا دیکھنے کا انداز اپنی قبر میں دیکھ لیتا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ
مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ پانچواں انداز قیامت کے دن ہوتا ہے۔ قیامت کے دن قبر میں تو یہ تھا نا کہ اس کی ایک شکل اور اس کے سامنے ایک اور پوری پرسنالٹی۔ یہ شکل اس کی مٹی کی بنی ہوئی جیسے وہ زندگی میں تھا، اور اس کے سامنے وہ شخصیت جیسے اس کے اعمال کا ہیولہ تھا، جیسے اس کا کیریکٹر تھا، وہ اس کی شکل۔ قیامت کے دن یہ ہوتا ہے وہ اس سے بالکل ایک ڈیفرنٹ انداز ہوتا ہے، کیونکہ اس میں تو سارے پردے چاک ہو جانے ہیں۔ پانچواں انداز یہ ہوتا ہے اعمال کو دکھائے جانے کا کہ انسان کی اپنی پوری کی پوری شکل ہی بدل جاتی ہے اور ویسے ہو جاتی ہے جیسے اس کے اعمال ہوتے ہیں۔ حدیث میں اس کی بہت ساری تفصیلات ہیں، چند ایک مثالیں دے کے میں بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ بعض لوگوں کی شکل چیونٹی کی شکل میں بدل جاتی ہے، بظاہر ان کا حلیہ، ان کی فزیک چیونٹی والی ہوتی ہے، لیکن ان کی شیپ، ان کی شکل، ان کی ڈیزائننگ انسانوں والی ہوتی ہے۔ ناک انسانوں والا، آنکھیں انسانوں والی، خیالات اور سوچ انسانوں والی، احساسات اور فیلنگز انسانوں والی، لیکن اس کا سائز اللہ رب العزت چھوٹا کر کر کے اسے ذلیل کرنے کے لیے چونٹی کی شکل میں بدل دیتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام الصادق المصدوق نے ارشاد فرمایا، یحشر المتکبرون امثال الزبر یوم القیامہ، تکبر کرنے والے لوگوں کو اللہ قیامت کے دن چیونٹیوں کی شکل میں اٹھائے گا۔ سود کھانے والے، ان کو اللہ باولا کر کے اٹھائے گا، جیسے پاگل ہوتا ہے، نشے میں دھت ہوتا ہے۔ یہ دولت کے نشے میں دھت تھا نا، تو اللہ اس کو ایسے کر کے اٹھائے گا۔ جس کی سوچ الٹی تھی، اللہ اس کو الٹا ہی کر کے اٹھائے گا۔ اس کا چہرہ نیچے ہوگا، سر نیچے ہوگا، پاؤں اوپر اٹھے ہوں گے۔ پوچھا گیا وہ کیسے چلیں گے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، جو اللہ 2 پاؤں پہ چلا سکتا ہے وہ اللہ ایک سر پر بھی چلانے پہ قادر ہے۔ چھٹا انداز یہ ہوگا اعمال کو دکھائے جانے کا کہ رب العالمین کی طرف سے جو اس صورت کے اندر بیان ہوا ہے، زمین کو حکم ہوگا کہ تو بول کے بتانا یہ کیا کرتا رہا ہے۔ آپ کے اس شہر کے گلیاں، اس کے چوک، اس کے چوراہے، اس کے بازار، اس کے بیڈ روم، اس کے ڈرائنگ روم، وکیل کا چیمبر اور جج کا کمرہ عدالت، اور اسکول کے ایک ہیڈ ماسٹر کا آفس، اور کالج کے پرنسپل کا ایک دفتر، اور یونیورسٹی کے وائس چانسلر کا ایک آفس، اور پارلیمنٹیرینز کے پارلیمنٹ ہاؤسز، اور سینیٹرز کے سینٹ ہاؤسز، اللہ کی عدالت میں ان سب کو لایا جائے گا۔ وکیل کے چیمبر کا وہ کمرہ سامنے لایا جائے گا، اور اس زمین کے ٹکڑے سے کہا جائے گا، تو بول کے بتا دے یہ 100 صفوں کی جھوٹی فائلیں کیسے لکھتا تھا، قاتل کو مقتول اور مقتول کو قاتل کیسے ثابت کرتا تھا، اپنی فیس کھری کرنے کے لیے ظالم کو مظلوم اور مظلوم کو ظالم کیسے ثابت کرتا تھا۔ سیشن کورٹ، ہائی کورٹ کے جج کا کمرہ عدالت آئے گا، اللہ کا حکم ہوگا تو بول کے بتا گے کہ اس کے ضمیر کے سودے کیسے ہوئے تھے، اور اس کا قلم کیسے بکا تھا، اور اس نے انصاف کی گاجر مولی کی طرح کیسے منڈی لگائی تھی، اور وہ زمین کا ٹکڑا بول کے بتائے گا اللہ میرے سینے پہ کیا اتارا ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها يومئذ تحدث اخبارها يومئذ تحدث اخبارها۔ امام ابو بکر ابن عیاش رحمہ اللہ صحیح مسلم کے راوی، محدث ہیں، امام ہیں، رب کے پاس جا رہے تھے، اپنی بیٹی کو پاس بلائے،
اولاد کو پاس بلایا، ایاک ان تعصی اللہ فی ھذا البیت، اے میرے بیٹو میرے اس گھر میں میرے رب کی نافرمانی نہ کرنا، فإنی قد ختمت فی ھذہ الزاویہ 12,000 ختمہ، میں نے اپنے گھر کے اس کمرے کے اس کونے کے اندر 12,000 مرتبہ قرآن مجید کی مکمل تلاوت کی ہوئی ہے۔ میں اپنے ان بیٹوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جن کے باپ تہجد گزار تھے اور ان کی مائیں اپنے بند کمروں کے اندر رات کو 2-3 بجے اٹھ کے مسلے کو بھگونے والی اور آنسوؤں سے تر کر کے زمین کو سیراب کرنے والی تھی اور مسلے پہ کھڑے ہو کے رب سے مناجات کرنے والی تھی، آج ان کمروں کے اندر اگر فیس بک کے پیجز، واٹس ایپ کے گروپوں اور یوٹیوب کے چینلز کے اوپر ان نیک لوگوں کی اولادیں فحاشی کے اڈے اور فحاشی کے بازار گرم کر رہی ہیں، تو میرا ایمان کہتا ہے کہ زمین کے کمرے کا وہ ٹکڑا بول کے بتائے گا کہ اللہ میرے سینے پہ اس کا باپ کیا کرتا تھا اور یہ کیا کرتا تھا، بتائے گا، کیونکہ اللہ نے کہہ دیا ہے۔ یہ آیت پڑھ لیں، خود گھر جا کے پڑھ لیں۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها، زمین کو جھٹکے دیے جائیں گے، یہ اپنے اندر کے بوجھ باہر نکالے گی، انسان پکار اٹھے گا اسے کیا ہو رہا ہے، اس دن یہ اپنی خبریں بتائے گی، تحدثو بتائے گی، اور تشدید کے اندر ڈبل معنی ہو جاتا ہے، آہستہ آہستہ کر کے ایک ایک کر کے بار بار کر کے بتائے گی۔ اور تحدیث کے اندر ڈسکشن اور گفتگو کا معنی بھی ہوتا ہے، کلمہ کے اندر کلام کا معنی ہوتا ہے، اخبارہ کے اندر رپورٹنگ کا معنی ہوتا ہے، حدثہ کے اندر ڈسکشن کا، ڈائیلاگ کا، باہمی گفتگو کا معنی ہوتا ہے۔ اور اس لفظ کی گہرائی سے یوں محسوس ہوتا ہے کہ زمین بات کرتے ہوئے، ڈائیلاگ کرتے ہوئے، گفتگو کرتے ہوئے بتائے گی کہ اللہ تیرا یہ بندہ کیا کرتا رہا ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ طائف کی وادی بولے گی نہیں، جہاں اللہ کے پیغمبر کے خون کے قطرے گرے تھے اور جوتے کے اندر لت پت ہوئے تھے، اور مکہ کے اوباش اور گنڈوں نے آپ کا تعاقب کیا تھا، کیا غزوہ احد کا میدان بولے گا نہیں، جہاں 70 شہیدوں کی لاشیں تڑپی تھیں، اور جہاں مشرکین مکہ نے ان شہیدوں کے اوپر طرح طرح کے ظلم و ستم رقم کیے تھے؟ میرا ایمان کہتا ہے زمین کے یہ ٹکڑے بول کے بتائیں گے اللہ ہمارے اوپر انسان کیا کرتا رہا۔ یہ مسجد کا ٹکڑا بولے گا کہ اللہ تیرے کچھ بندے رات کے نصف حصے میں نصف شب گزر جانے کے بعد بھی شدت کی گرمی میں تیرے دین کو سننے کے لیے اور کچھ سنانے کے لیے بیٹھے تھے۔ انشاءاللہ ہمیں اللہ سے امید ہے کہ زمین کا یہ ٹکڑا بول کر ہمارے حق میں گواہی دے گا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ اگر یہ مائک اس کے اندر سے آواز دور جا سکتی ہے، اگر آپ کا یہ ویڈیو کیمرہ میرے ہر ایک ایکشن کو اپنے ریکارڈ کے اندر سیو کر سکتا ہے اور محفوظ کر سکتا ہے، اگر آپ کی سی ڈی کا وہ چھوٹا سا ٹکڑا ہر چیز کے ڈیٹے کو اپنے اندر سیو کر سکتا ہے، اگر آپ کا ایک چھوٹا سا میموری کارڈ بہت ساری چیزوں کا ریکارڈ اپنے اندر محفوظ کر سکتا ہے، اگر آپ کا یہ 4-5 انچ کا موبائل دنیا جہاں کی پورے گلوبل ولیج کو اپنے اندر محفوظ کر سکتا ہے، تو اللہ کی بنائی ہوئی یہ زمین سارا کچھ اپنے سینے کے اندر ریکارڈ کیوں نہیں کر سکتی ہے؟
يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، کیونکہ رب کا حکم ہوگا کہ بول تو، بتا دے آج تو۔ ساتواں انداز اعمال کے دکھائے جانے کا یہ ہوگا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ وہ نامہ اعمال جو فرشتے تیار کر رہے ہیں، جس دن ہم رحم مادر میں ہوتے ہیں اسی وقت سے ہی ایک فرشتہ ہمارے اوپر مقرر ہو جاتا ہے۔ جب ہم بالغ ہوتے ہیں تو پھر ہم مکلف ہو جاتے ہیں اور باقاعدہ طور پر ہمارے ریکارڈ کی تیاری شروع ہو جاتی ہے، اور ایک ریکارڈ نہیں ہوتا، وہ مختلف قسم کے ریکارڈ ہوتے ہیں۔ ڈیلی کا ریکارڈ علیحدہ ہوتا ہے، صبح کا ریکارڈ علیحدہ ہوتا ہے، شام کا ریکارڈ علیحدہ ہوتا ہے، ہفتہ وار ڈائری علیحدہ ہوتی ہے، سالانہ ڈائری علیحدہ ہوتی ہے، پوری زندگی کا ریکارڈ علیحدہ ہوتا ہے۔ بعض خاص اعمال جیسے جمعہ ہے، جمعے کے دن کا ریکارڈ علیحدہ ہوتا ہے۔ اے اللہ، میں تیری عظمتوں پہ قربان جاؤں، وہ یوں بھی فیصلے سنانا چاہتا تو سنا سکتا تھا، لیکن وہ احکم الحاکمین ہے، اس نے انصاف کے پورے تقاضے مکمل کرنے ہیں تاکہ کسی انسان کے پاس کوئی حجت، کوئی ایکسکیوز، کوئی معذرت باقی نہ رہے، وہ یہ نہ کہہ سکے کہ ثبوت مکمل نہیں تھے۔ دسیوں قسم کے ریکارڈ اللہ نے رکھے ہوں گے، اور وہ ریکارڈ ایک مین ریکارڈ کے اندر محفوظ ہوں گے، اور وہ نامہ اعمال اس کے سامنے کھول کے رکھ دیا جائے گا، اور اس سے کہا جائے گا تو خود ہی پڑھ کے دیکھ لے کیا کرتا رہا ہے۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ نامہ اعمال رکھ دیا گیا، مجرموں کو تم دیکھو گے ڈرے ڈرے سہمے سہمے ہوں گے، اور جب وہ نامہ اعمال پڑھ لیں گے تو کہیں گے ما لہذا الکتاب، یہ کیسا ریکارڈ ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، کوئی چھوٹی بات کوئی بڑی بات کچھ چھوٹا ہی نہیں، اس سے سب کچھ احصاها، گن گن کے، شمار کر کے، ٹوٹل کر کے، مائنس پلس کر کے، سٹیٹسٹیکلی شماریاتی حساب سے کہ ہفتے میں اتنی نیکیاں، مہینے میں اتنی نیکیاں، سال میں اتنی نیکیاں، زندگی میں اتنی نیکیاں۔ احصاء کے اندر یہ معنی پایا جاتا ہے کہ پوری تفصیل کے ساتھ لکھی ہیں۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، وہی پائیں گے جو وہ عمل کرتے رہے۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، تیرا رب کسی پہ ظلم نہیں کرتا ہے۔ آٹھواں انداز، وہ جو نامہ اعمال ہے نا، وہ نامہ اعمال بھی ایسا ہے کہ وہ ایسا اس کے اندر اللہ نے نظام رکھا ہوا ہے کہ وہ آٹو ہے اور فل آٹو ہے۔ ایک تو انسان خود پڑھے گا، اور دوسرا اس نامہ اعمال کے اندر سے بھی آوازیں آئیں گی تو کیا کرتا رہا۔ سابقہ دور کے اندر شاید ان چیزوں کو سمجھانا مشکل ہوتا تھا، آج تو بڑا آسان ہے۔ کیسی کیسی ایپس ہیں اور کیسی کیسی اپلیکیشنز ہیں، اور کس طرح سے مصنوعی ذہانت ہے اور آرٹیفیشل یہ پوری کی پوری ایک ذہانت کا سلسلہ ہے، اور اللہ کا نظام تو بہت ہی عظیم ہے۔ قرآن مجید سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس نامہ اعمال کے اندر سے بھی آوازیں آئیں گی، وہ خود بھی بولے گا میں تیرا نامہ اعمال ہوں، میں تجھے بتاتا ہوں تو کیا کرتا رہا۔
هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. یہ ہے وہ ریکارڈ جو ہم نے تیار کروایا تھا. یقیناً ہم ہی تھے کہ جو کچھ تم عمل کرتے تھے ہم اسے لکھواتے جاتے تھے، اور یہ اب تم پر بول رہا ہے. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. نواں انداز یہ ہوگا اعمال کو دکھائے جانے کا کہ میرے اور آپ کے اعضاء کو اللہ حکم دے گا، اور خصوصاً جو منافق ہے، جو مانتا ہی نہیں کہ میں نے یہ کیا، وہ اللہ کی عدالت میں بھی جھوٹ بولے گا کہ میں نے نہیں کیا، یہ ایسے کہہ رہے میں نے نہیں کیا. تو اللہ پھر اس کے منہ پہ مہر لگا دے گا، اور اللہ اس کے ہاتھ سے کہے گا یہ نہیں مانتا، تو بول کے بتا یہ کیا کرتا رہا ہے. سورہ یاسین میں اس کا تذکرہ ہے. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق. سورہ یاسین میں اللہ نے کہا اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ایک مقام پہ بما كانوا يعملون. آج ہم ان کے منہوں پہ مہر ثبت کرتے ہیں. تکلمنا ایدیہم، ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے. وتشہد ارجلہم، ان کی ٹانگیں شہادتیں دیں گی ہر اس چیز کے بارے میں جو یہ کرتے رہے. کانوں کا، آنکھوں کا علیحدہ تذکر ہے. حتی اذا ما جاءوها شہد علیہم سمعهم وابصارهم وجلودهم. ان کے کان، ان کی بصارتیں اور ان کی سکن اور چمڑی، جلد، یہ شہادت دے گی. اور انسان مکالمہ بھی کرے گا اپنے اعضاء سے. وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ. کہیں گے تم کیوں بول رہے ہو؟ اور چمڑی کہے گی اس لیے کہ جس اللہ نے ہر چیز کو قوت گویائی دی تھی، آج اس اللہ نے ہمیں بلوا دیا. 10واں اور آخری انداز، اس کے بعد انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں، گفتگو کو سمیٹتے ہیں. 10واں انداز یہ ہوگا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. رب العالمین، ارحم الراحمین، ذو الجلال والاکرام، عظمتوں والا رب، جلال والا، شان والا، طاقتوں والا، قدرتوں والا، دلوں کے بھیدوں کو جاننے والا، سینوں کے رازوں کو پڑھ لینے والا، نیتوں کو ریڈ کر لینے والا، اسباب و علل محرکات تک کو جان لینے والا، کون کہاں کس نیت سے کیوں کیسے بیٹھا ہے، کیوں کر رہا ہے، وہ خود اللہ بتائے گا. اے میرے بندے، میں تجھے بتاتا ہوں تو میرا بندہ ہو کے کیا کرتا رہا. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا.
واللہ علی کل شیء شہید کل نفس ذائقۃ الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. ایک مقام پہ بہت خوبصورت انداز میں اللہ نے کہا ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. تم لوٹائے جاؤ گے اس ہستی کی طرف جو غیب کو بھی جانتا ہے حاضر کو بھی جانتا ہے. فَيُنَبِّئُكُمْ پھر وہ تمہیں خبریں دے گا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ جو کچھ تم کرتے رہے تھے. اللہ نے تو زندگی کے ایک ایک راز کے یوں پردے چاک کیے اور اپنے بندے سے ایسی ایسی باتیں کی کہ انسان حیران و ششدر رہ جاتا ہے. اللہ نے تو یہاں تک کہہ دیا اے میرے بندے میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھلایا ہی نہیں تھا. میں پیاسا تھا اور تو نے مجھے پلایا ہی نہیں تھا. میں بیمار تھا اور تو نے میرا حال پوچھا ہی نہیں تھا. بندہ کہے گا اللہ آپ کی شان تو ان چیزوں سے پاک ہے. اللہ فرمائیں گے میرا فلاں بندہ بھوکا تھا فلاں بندہ پیاسا تھا فلاں بندہ تڑپ تڑپ کے سسکیاں لے کے ایڑیاں رگڑ رگڑ کے تیرے محلے میں مر رہا تھا. 100 میل کے فاصلے پہ ایم پی اے ایم این اے کو تو پوچھنے چلا گیا تھا اور اپنے گھر کے اندر سسکیاں لینے والی ماں کو تو نے پوچھا ہی نہیں تھا. اپنے غریب ہمسائے کی تو نے خبر ہی نہیں لی تھی اور وڈیروں کے لیے تو پوری پوری بسیز لے کے ان کی عیادت کرنے چلا گیا تھا. میں بیمار تھا تو نے مجھے پوچھا ہی نہیں تھا. امام فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ میدان عرفات میں کھڑے ہوئے تھے اور ان کی چیخ نکل گئی, رونے لگ گئے, سسکیاں لینے لگ گئے, آنسو برسنے لگے. پوچھنے والوں نے پوچھا کیا ہوا ہے؟ کہنے لگے مجھے یاد آ رہا ہے قیامت کے دن کیا ہوگا. وَاسَوْءَتَا وَإِنْ أَفَوْتَا اے اللہ تو بڑا بادشاہ ہے, تو معاف بھی کر دے لیکن تیری نافرمانیوں کے ساتھ تیرے سامنے حاضر ہوتے ہوئے شرمندگی تو بڑی ہوگی. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم اللہ کی عزت کیوں نہیں کرتے ہو؟ تو یہ 10 انداز تھے, اس کے علاوہ بھی ہیں لیکن انہی پہ ہم اکتفا کرتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی ایسا طریقہ بھی ہے کہ انسان نے جو گناہ کیے ہوں اللہ کی مہربانی ایسی ہو جائے کہ اللہ وہ نہ دکھائے. یہ 10 قسم کے انداز ہیں اور اللہ سارے ہی انداز مٹا دے اور پردے ڈال دے, مٹا دے, واش کر دے, ڈیلیٹ ہی کر دے, ختم ہی کر دے ریکارڈ کو. ہاں وہ بڑا مہربان ہے اور اس کے لیے 2 چیزیں. ایک تو ہے کہ آپ اپنے جیسے انسانوں کی کمزوریوں پہ پردے ڈالا کریں, اپنے ہمسایوں کو ذلیل نہ کیا کریں, اپنے ہی جیسے ساتھیوں کو ذلیل نہ کیا کریں, ان کی برائیوں کے اشتہار نہ لگایا کریں, ان کی کمزوریوں کو موضوع سخن نہ بنایا کریں.
ان کی کوتاہیوں اور تقصیروں کو اخبار کی خبروں میں دیکھ کے خوشی نہ محسوس کیا کریں، ان کے عیوب و نقائص اور کمزوریوں کو فیس بک کی پوسٹوں کے اوپر لگا کے بغلے نہ بجایا کریں۔ تم ایسے کرو گے تو اللہ تمہارے پردے چاک کر دے گا۔ اور دوسری چیز، اگر تم ایسے نہیں کرو گے، ان پہ پردے ڈالو گے تو اللہ تمہارے اوپر پردے ڈالے گا۔ ہاں، تنہائی میں نصیحت کر دیں، سمجھا دیں، پیغام دے دیں، محبت کے ساتھ دعوت دے دیں، تبلیغ کر دیں، دین کی طرف بلائیں، پیار سے سمجھائیں۔ ذلیل کرنا، بدنام کرنا اور اشتہارات لگانا اور خبریں لگانا یہ مسلمان کا کام نہیں۔ سلف صالحین کہتے تھے منافق انسان لوگوں کو ذلیل کرتا ہے اور مومن بندہ لوگوں کو نصیحت کرتا ہے، سمجھاتا ہے، اور منافق سمجھاتا نہیں، وہ ذلیل کرتا رہتا ہے اور بدنام کرتا رہتا ہے۔ دوسرا عمل وہ استغفار اور توبہ ہے۔ میں نہیں جانتا کہ ہمارے دل کتنے پتھر ہو گئے ہیں، لیکن لگتا ہے کہ پتھروں سے بھی سخت ہو گئے ہیں۔ شاید ہماری قوم پہ اتنے حالات کبھی سخت نہیں آئے ہوں گے جتنے ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں، لیکن ہم ہیں کہ توبہ کرنے کے لیے پھر بھی پوری طرح تیار نہیں ہیں۔ تو استغفار اور توبہ سے اللہ تمام کے تمام نامہ اعمال کے ہر ریکارڈ سے گناہوں کو صاف کر دیتا ہے، بشرطے کہ بندہ سچے دل سے توبہ کرے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ یہ سورت اور ترجمہ سنیے اور اس کے بعد ہم دعا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ اس وقت کو یاد کیا کرو جب زمین کو زور سے جھٹکے دیے جائیں گے، ایسے جھٹکے جیسے قیامت کے لیے جھٹکے بنتے ہیں۔ یہ اپنے تمام بوجھ نکال باہر پھینکے گی اور انسان پکار اٹھے گا، اسے کیا ہو گیا ہے؟ اس دن زمین اپنی تمام خبریں ایک ایک کر کے بیان کرے گی، اس وجہ سے کہ یقینی طور پر تیرے رب نے اسے یہ اشارہ کر کے حکم دے دیا ہوگا۔ سو اس دن لوگ مختلف ٹولیوں اور گروہوں میں پلٹ رہے ہوں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھا دیے جائیں۔ سو جس کسی نے ذرہ برابر بھلائی کی ہوگی وہ اسے دیکھے گا، اور جس کسی نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میرا اور آپ کا یہ بیٹھنا اللہ اپنے ہاں قبول فرمائے۔ ایک دو چیزوں پہ میں توجہ دلانا چاہوں گا۔ ایک تو یہی کہ جو سیلاب متاثرین ہیں ان کے لیے آپ کو بھرپور کمپین کرنی چاہیے، اور ماشاءاللہ کر بھی رہے ہیں۔ آپ کے ذمہ داران بڑے ایکٹیو ہیں، متحرک ہیں، ان کا ساتھ دیں، فنڈ جمع کریں، پھر جیسے آپ کو مناسب لگے خود پہنچ کے قابل اعتماد احباب کے ذریعے سے ان تک پہنچائیں۔ یہ اس وقت ہمارا اخلاقی فرض ہے۔ استغفار، اللہ تعالیٰ سے دعا، یہ بھی ہمیں کرنی چاہیے۔ اور اتنا ہم نے قرآن مجید سنا ہے، اگر اس کی ایک دو باتوں پہ ہم عمل کر لیں تو بڑی برکت ہو جائے گی۔
یہ جو نوجوان بیٹے اور میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، 10 ہم نے انداز سنے کہ جس سے سارا ریکارڈ محفوظ ہو جاتا ہے، چاہے وہ فیس بک کا ہو، چاہے وہ آن لائن ہو، چاہے آف لائن ہو، چاہے آپ نے انکرپٹ کیا ہو، پاس ورڈ لگایا ہو، جو بھی کیا ہو، اللہ کے ہاں 10 سے بھی زیادہ انداز ہیں جس سے وہ محفوظ ہوگا۔ تو آج ہم اللہ کے گھر میں یہ وعدہ کیوں نہیں کرتے کہ ہم اپنے موبائل کو گندگی سے پاک صاف کر دیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیے، اگر میں یہاں سے ایک بیٹے کو بلاؤں اور میں کہوں کہ آپ اپنا موبائل مجھے دے دیں، اس کا پاس ورڈ مجھے بتا دیں، ڈی کوڈ کر دیں، اس کو اوپن کر کے مجھے دے دیں، اور یہ ڈیٹا میں آپ کا دیکھنا چاہتا ہوں، اگر میرا وہ بیٹا اور بھائی اس مہمان کو موبائل دیتے ہوئے شرمائے تو اسے پھر یہ سوچنا چاہیے کہ قیامت کے دن شرمندگی اس سے زیادہ ہو۔ ایک ہے کہ زبردستی کوئی ایڈ آ جاتی ہو براؤزنگ کے دوران، اس کے تو ہم ذمہ دار نہیں ہیں، اس میں تو ہم نے اپنی آنکھ کو بند کرنا ہے، اس کو سکپ کرنا ہے، آگے پیچھے کرنا ہے۔ لیکن ہم نے اپنے موبائل کے اندر ایسا ڈیٹا رکھا ہو جو دوسروں کو دکھاتے ہوئے شرم آتی ہو، ہم نے اپنے موبائل میں ایسی تصویریں رکھی ہوں جو مسجد کے امام صاحب کو دکھاتے ہوئے شرم آتی ہوں، ہم نے اپنے موبائل کے اندر ایسے سانگز، ایسے ویڈیوز، ایسے کلپ، ایسے کانٹیکٹس، ایسے رابطے، ایسے میسیجز، ایسے کلپس اور ایسے وائسز رکھی ہوں کہ حضرت شیخ صاحب کو اور اپنے خطیب صاحب کے سامنے بھی ہم کھولتے ہوئے شرماتے ہوں، تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ کے سامنے تو شرمندگی بہت ہوگی۔